دوسرا سوال حافظ صاحب کرے گا، اور ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں لوگ ہلتے ڈلتے رہتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ نماز کی حالت میں عادت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی ہلنے کی، جان بوجھ کر کے نہیں، عادت جو ہو جاتی ہے تو عادت کی وجہ سے وہ ہلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو مؤدب، خاموش، حرکت اور سکون سے اپنے آپ کو محفوظ، حرکت سے، ہلنے جلنے سے۔ اسی لیے کہا گیا اس کی تفسیر خشوع خضوع سے کی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھو؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اب اس کی بھی تفسیر ہم نے کر دیا ہے کہ خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہر کے اعضاء سے ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے نماز کے اندر قیام میں نگاہ کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ، رکوع میں قدموں کے اوپر، سجدے میں ناک کے اوپر، سلام پھیرتے وقت کندھے کے اوپر، تو یہ ظاہر اعضاء ہیں، یہ ان کا خضوع ہے۔ اور خشوع کا مطلب نماز جب ہم پڑھیں تو نماز میں دل کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ لائیں، ما سوا کا خیال نہ لائیں، اللہ کے علاوہ کا خیال نہ لائیں۔ آنا اور لانے میں فرق ہے، اس کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ پریکٹس کریں گے تو بہت آسان ہے نماز پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لانا یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے سوچیں، گھر کا خیال آ گیا تو گھر میں چلے گئے، اب گھر میں ہمارا روم کہاں ہے، موبائل کہاں رکھا ہے اور ہماری اہلیہ کہاں ہے، ساری چیزیں سوچنے لگے، یہ ہے لانا۔ آنا کیا ہے؟ جو گھر کا خیال آیا ہے خود سے نا، اسی پر اسٹاپ کر دیجئے، دیکھ تو نماز میں ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا، دل کے اندر اتنا کہیے، فوراً وہ خیال ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے خیال آئے گا، کوئی ممانعت نہیں ہے، بھئی انسان ہے، انسان میں تو خیال آئے گا ہی، لیکن اس کے اندر نہیں گھسنا ہے۔ اس طرح بھی اگر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے، لیکن ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کوئی 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھتے ہیں کہ جو ماں سے واللہ سے خالی ہو، 2 رکعت نماز نہیں، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہلنے جلنے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے کہ یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے، اس لیے نماز کے اندر ہلے جلے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی اہلیہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ہل رہی تھی، تو اس قدر زور سے آپ نے ڈانٹا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی، اتنی زور سے ڈانٹا۔ اس لیے نماز جو ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے اندر ہلا جلا نہ جائے۔ اور اگر کوئی اتنا ہلتا ڈلتا ہے کہ سینہ قبلے سے پھر جاتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز دہرانا پڑے گا۔